دیا۔ حضرات جس طرح ہم نے پہلے بات سنی ہے نا کہ کسی کو اگر کام پر رکھنا ہو تو اس کے لیے یہ دو چیزیں دیکھ لیں، اس کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں آپ کی غیر موجودگی میں وہ انسان موجود ہے، اس کی آنکھوں میں وہ حیا ہونی چاہیے، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی بہن ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، اس کی آنکھوں میں اتنا حیا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی موجودگی یا غیر موجودگی سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ہم نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا تو نتائج ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے لاہور کے کئی ایسے واقعات، بندہ گھر پہ نہیں تھا، کام پہ گیا ہے، پیچھے بیوی نے کسی کے ساتھ عشق لڑانا شروع کر دیا، بات چیت ہونا شروع ہو گئی، وقت گزرتا گیا، آخر کار اس بندے نے کہا تو ایسا کر اپنے خامد کو قتل کر دے، میں تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی نے اپنے ہاتھوں سے خامد کو قتل کر دیا۔ جب ہم نے مفسرین کے وہ دیے ہوئے نکتے ان کو ہم نے پسے پشت ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو اگنور کرنا شروع کر دیا، تو پھر نتائج ہمارے سامنے کچھ اس طرح کے آئیں۔ لیکن اگر اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی آنکھوں میں غیرت ہے، اگر حیا اور غیرت نہیں تو نتائج بھی دیکھ لیے، سن لیے، پرکھ لیے۔ اگر حیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں، یعنی کہ 3 جسم ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے جہنم کی آگ، کیا جہنم کا دھواں بھی حرام قرار دے دی ہے۔ جہنم کا دھواں بھی اللہ نے ان پر حرام کر دی ہے۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ بولو، اللہ جڑے جڑے مانتے رہنا کہ اللہ سب تو بڑا، سارے بولو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس رب نے جہنم بنائی ہے، وہ جہنم بھی اتنی بڑی ہے کہ پورے جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی جہنم کہیں گی اے اللہ اور بھی ہے نے لے آ۔ کتنی بڑی جہنم ہوگی۔ بندہ رب کے عذابوں کو یاد کر کے، رب کے ڈر سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، قبر کے اندھیروں کو یاد کر کے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، اللہ نے عرش معلیٰ پر بیٹھ کے اس کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جب میں نے تیرے گناہ تو معاف کیے، تیرے اوپر میں نے جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیا۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دینے والی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے یہ پہرا دیتا رہا، اسلام کے دفاع کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، اللہ نے اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور تیسرا وہ انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نظر کو محفوظ کر لیا۔ حضرات اللہ کے ڈر سے آنکھوں کا رونا، امام اوزائی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ امام اوزائی یہ تابعی تھے، اور دور دراز سے لوگ ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر میں ایک عورت آتی ہے اور ان کی بیوی کے پاس بیٹھی، کہتی کہ امام صاحب ایتھے نماز پڑھ کے گئے ہیں، یہاں بھی نماز پڑھ کے گئے امام صاحب، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بچے نے پیشاب کیا وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ بیوی کہتی ہے اللہ کی بندی، جس کو تو بچے کا پیشاب کہہ رہی ہے نا، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ امام صاحب نے نماز پڑھی تھی، یہ جو زمین گلی دیکھ رہی ہے یہ رو رو کے ان کے آنسوؤں کی وجہ سے گلی ہوئی۔ کتنا روتے ہوں گے، آج ہمارے آنسو یہاں پر نہیں آتے، دل سخت ہو گئے ہیں، آنکھوں میں رونا ہی نہیں آتا۔ اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے نا، آنکھوں میں رب کا ڈر اور خشیت پیدا کرنی ہے، چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑیں اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی والا اعلان کر دیا جائے، رونا چاہتے ہیں نہیں رونا آتا، کچھ کام ہے، قبرستان جایا کر، قبرستان جایا کر، وہاں کے چکر لگا کے آ، کبھی ہاسپٹل میں چلا جا، وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ میں جا کے چکر لگا کے آ، لوگوں کی چیخوں اور آہوں پکار کو سن اور اپنا محاسبہ کر کے رب نے تجھے کتنی بڑی جسامت دی ہے اور صحت عطا کی ہے، وہاں پہ لوگوں کی کیفیت کیا ہے۔ اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، آنکھوں کو بہانا چاہتے ہو رب کے ڈر سے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس کی کفالت کرنا شروع کر دو۔ حضرات حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں تو ایمان سے بندہ فارغ ہو گیا۔ یہ 14 فروری ہماری زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ آئے نہ آئے، یہ ایک سبق یاد کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اگر حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔ اللہ ہمیں اپنے حیا کو گامزن رکھنے کی، پکا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔